قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن نخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. اے میری قوم کے لوگوں، اللہ نے مجھے نبی بنا کر کے بھیجا ہے، اللہ نے مجھے حقانیت پر بھیجا ہے، اللہ نے مجھے حق کی باتیں بیان کرنے کے لیے بھیجا ہے. ورزقنی منه رزقا حسنا، اللہ نے مجھے اپنی جانب سے بہت ہی بہترین روزی عطا کی ہے. قال ما اريد ان نخالفكم الى ما انهاكم عنه. اے میری قوم کے لوگوں، ایسا کوئی بھی معاملہ نہیں کہ میں تمہیں جس چیز سے روک رہا ہوں میں اس کی مخالفت نہ کرتا ہوں. ایسی کوئی بھی بات نہیں کہ میں تمہیں جس چیز سے روک رہا ہوں میں وہ کام کرتا ہوں. اے میری قوم کے لوگوں، میں تو تمہاری صرف اصلاح چاہتا ہوں. وما توفیقی الا باللہ، توفیق دینے والا اللہ ہے. میں تو تمہارا خیر خواہ بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، میں تو تمہاری اصلاح کرنے والا بنا کر کے بھیجا گیا ہوں. تو یہاں شعیب علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، میں تمہیں جس چیز سے روک رہا ہوں میں بھی اس چیز کے قریب نہیں جاتا. ایسا نہیں ہے کہ میں تو تمہیں اس چیز سے روک دوں اور خود میں اس چیز کے قریب چلا جاؤں، ایسا کوئی بھی معاملہ نہیں. یہاں شعیب علیہ السلام کی خاصیت اللہ نے بیان فرمائی کہ جس چیز سے لوگوں کو روکو یا جس چیز کی طرف لوگوں کو دعوت دو، پہلے اس پر خود عمل کرو. ہمارے آخری نبی، لاسٹ میسنجر، انتم سندیشتا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذرا دیکھیے. حضرت عبداللہ ابن السلام رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے مدینہ کے اندر سب سے پہلے جو حدیث اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے سنی تھی وہ حدیث یہ تھی. اللہ کے نبی نے فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، افشوا السلام، سلام کو عام کر دو، زیادہ سے زیادہ سلام کیا کرو، زیادہ سے زیادہ لوگوں سے جب ملو تو سلام کو عام کیا کرو، چھوٹوں سے بھی سلام کیا کرو، بڑوں سے بھی سلام کیا کرو، گزرنے والے بیٹھے ہوئے لوگوں کو سلام کر لیا کریں، کم لوگ زیادہ لوگوں کو سلام کر لیا کریں، چھوٹے لوگ بڑے لوگوں کو سلام کر لیا کریں. اللہ کے نبی نے اپنی زبان مبارک سے یہی بات بیان فرمائی. اے میری قوم کے لوگوں، اگر آپس میں محبت کے ساتھ رہنا چاہتے ہو، آپس میں اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو آپس میں سلام کو عام کر دو. اللہ کے نبی نے صحیح بخاری کی ایک روایت کے اندر فرمایا، والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، تم لوگ جنت کے اندر داخل ہو ہی نہیں سکتے ہو جب تک ایمان والے نہ بن جاؤ. جب تک تمہارا ایمان مکمل نہ ہو جائے تب تک تم جنت کے اندر نہیں جا سکتے ہو. جب تک تمہارا ایمان اللہ پر مضبوط نہ ہو جائے، رسول اللہ پر مضبوط نہ ہو جائے، آسمانی کتابوں پر مضبوط نہ ہو جائے، اس کے فرشتوں پر مضبوط نہ ہو جائے، تب تک تم جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتے. وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا ہے جب تک تم آپس میں محبت کے ساتھ رہنے نہ لگ جاؤ، جب تک الفت و محبت کے ساتھ تم پیش نہ آنے لگ جاؤ. أَوَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ، اے میرے پیارے صحابہ، کیا میں تمہیں ایسی چیز کی طرف رہنمائی نہ کر دوں، ایسی چیز کے بارے میں نہ بتلا دوں جس کو اگر تم کرنے لگو گے تو آپس میں محبت پیدا ہو جائے گی، آپس میں الفت و محبت کے ساتھ رہنے لگ جاؤ گے. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا، اے اللہ کے نبی ضرور بتلائیے. تو اللہ کے نبی نے ایسے موقع سے بھی بیان فرمایا، افشوا السلام بینکم، اے صحابہ آپس میں سلام کو عام کرو، دل مل جائیں گے، متحد ہو جاؤ گے، الفت و محبت قائم
ہو جائے گی، نفرتیں ختم ہو جائیں گی، عداوتیں ختم ہو جائیں گی، بغض و حسد ختم ہو جائے گا، کفر و عناد ختم ہو جائے گا، دشمنیاں ختم ہو جائیں گی اگر تم سلام کرنے لگو گے۔ لہذا سلام کو زیادہ سے زیادہ عام کرو۔ اللہ کے نبی نے جب یہ حکم دیا تو کیا اللہ کے نبی کا طرز کیا تھا وہ دیکھیے۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی غلمان یلعبون، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے پاس سے گزر رہے ہیں، جو چھوٹے چھوٹے بچے پارک میں کھیل رہے ہیں، جو چھوٹے چھوٹے بچے میدان میں کھیل رہے ہیں، فسلم علیہم، اللہ کے نبی نے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی سلام کیا۔ قربان جائیے، آخری نبی، لاسٹ میسنجر، انتم سندیشتا کے اخلاق پر اللہ کے نبی چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی سلام کر رہے ہیں۔ آج معاشرے میں سلام کی کیفیت کو ختم ہوتا دکھائی دے رہی ہے۔ معاشرے میں لوگ سلام نہیں کر رہے، اگر سلام بھی کرتے ہیں تو اپنے خاص لوگوں سے، اگر سلام بھی کرتے ہیں تو ان لوگوں سے کیا کرتے جن سے کوئی مطلب ہوا کرتا ہے، اگر سلام بھی کرتے ہیں تو ان لوگوں سے کرتے ہیں جن سے اپنی رشتہ داری ہوا کرتی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے نبی چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی سلام کیا کرتے تھے، اور یہ قیامت کی علامت ہے کہ لوگ سلام کو خاص کر لیں گے۔ جس سے دیکھیں گے ہمارا فائدہ ہے اس سے سلام کریں گے، جس سے دیکھیں گے یہ ہمارا مطلبی ہے اس سے سلام کریں گے، جس سے دیکھیں گے یہ ہمارا رشتہ دار ہے اس سے سلام کریں گے۔ اللہ کے نبی نے کہا ان من اشراط الساعہ تسلیم الخاصہ، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ لوگ سلام کو خاص کر لیں گے، جس کو جانیں گے اسے سلام کریں گے، جس کو پہچانیں گے اسے سلام کریں گے، جو رشتہ دار ہوگا اسے سلام کریں گے، جس سے کوئی مطلب ہوگا اسے سلام کریں گے۔ یہ لوگ عام لوگوں کو سلام کرنا چھوڑ دیں گے۔ تو اللہ کے نبی نے جہاں سلام کرنے کی تعلیم دی وہیں خود بھی سلام کر کے دکھلایا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی آگے بیان فرماتے ہیں یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنة بسلام۔ اے میری قوم کے لوگوں، تم لوگوں کو کھانا بھی کھلایا کرو، زیادہ سے زیادہ مہمانوں کو کھانا بھی کھلایا کرو۔ آپ کے زیر نگرانی چلنے والا یہ مدرسہ، مجھے معلوم ہوا کہ یہاں کوئی مطعم کا انتظام نہیں ہے، کوئی ڈائننگ ہال کا انتظام نہیں ہے، یہاں جاگیر سسٹم بنایا ہوا ہے، یہاں ایک ایک بچے کو ایک ایک گھر میں فکس کر دیا گیا۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ بہت بڑی قربانی ہے۔ آج کے دور میں کھانا کھلانا بہت بڑی قربانی ہے۔ کوئی کھانا کھلانا نہیں چاہتا، کوئی اپنے گھر میں مہمانوں کا آنا پسند نہیں کرتا ہے۔ آپ نے یہ چھوٹا سا مدرسہ کھولا ہوا ہے، اس میں بچوں کو کھانا آپ کھلا رہے ہیں، یہ اللہ کی نظر میں بہت بڑا کام ہے، بہت ہی محبوب کام ہے۔ اسی چیز کو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اللہ نے اگر تمہیں نوازا ہے، اللہ نے اگر تمہیں مال دیا ہے، اللہ نے تمہیں پیسہ دیا ہے تو لوگوں کو کھانا بھی کھلایا کرو۔ تیسری چیز بیان فرمائی وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، جب سارے کے سارے لوگ سو رہے ہو، پوری دنیا کے اندر خاموشی ہو، پوری دنیا کے اندر سکون ہو، پوری دنیا کے لوگ خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہوں، سناٹے میں پڑے ہوئے ہوں، نیند کے کھراٹے لے رہے ہوں، ایسے میں اٹھ کر کے اللہ کو یاد کر لینا، ایسے میں اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھ لینا، ایسے میں اٹھ کر کے 2 سجدے کر لینا، اپنی پیشانی کو اللہ کی بارگاہ میں رگڑ لینا۔ تدخل الجنة بسلام، سلامتی کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہا کرتے تھے وہ کیا بھی کرتے تھے۔ صحابی رسول کہتے ہیں اللہ کے نبی کے سلسلے میں کہ اللہ کے نبی کے پاس کوئی بھی سائل آتا تھا، کوئی بھی سوال کرنے والا آتا تھا، آج تک وہ لوٹ کر کے نہیں گیا۔ کوئی بھی ایسا سائل نہیں تھا جس کو اللہ کے نبی نے انکار کر دیا ہو، بھگا دیا ہو، منع کر دیا ہو۔ یہ اللہ کے نبی کا معمول تھا۔ اللہ کے نبی بہت دانی تھے، اللہ کے نبی بہت قربانی دینے والے تھے، خود نہیں کھایا دوسروں کو کھلایا، خود
خود نہیں پیا دوسروں کو پلایا، اپنی جان کی قربانی دے دی، اپنی مال کی قربانی دے دی، اپنے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ برداشت کر لیے، لیکن غیروں پر ذرہ برابر بھی آنچ آنے نہ دی۔ یہ تھے ہمارے نبی جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں بھی کہا تھا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ وہ نبی جس کے ماننے والے ہم اور آپ ہیں، اس کا اخلاق تو یہ ہے کہ وہ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہیں باتیں؟ اللہ کے نبی نے جب کہا کہ آخری وقت میں اٹھ کر کے تہجد پڑھ لیا کرو، صرف کہا نہیں تھا کہ امت کے لوگوں کو پریشانی میں ڈال دو، کہیں آپ کا مقصود یہ ہو کہ امت کے لوگوں کو پریشانی میں ڈال دو، ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ جب کہا کہ نماز پڑھو تہجد کی تو پڑھ کے بھی دکھایا۔ آج الناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت بنا کر کے اس دنیا میں مبعوث کی گئی ہو، تمہاری خصوصیات یہ ہیں کہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیا کرتے ہو، لوگوں کو اصلاح معاشرے کی باتیں بتایا کرتے ہو، وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور لوگوں کو برائی سے روکا کرتے ہو۔ تمہاری آنکھوں کے سامنے کوئی برا ہوتا ہے، تمہاری آنکھوں کے سامنے کوئی غلط ہوتا ہے، تمہاری آنکھوں کے سامنے اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، تم اس سے لوگوں کو روک دیا کرتے ہو۔ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور تمہاری ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ آج ہمارا جو وصف تھا اس کو ہم نے چھوڑ دیا، کھو دیا۔ آج ہماری آنکھوں کے سامنے برا ہو رہا ہے، بے حیائی ہو رہی ہے، غلط کام ہو رہے ہیں، جھوٹ بولا جا رہا ہے، جوا کھیلا جا رہا ہے، شراب پی جا رہی ہے۔ ہماری زبانیں حرکت تک نہیں کرتی، کسی کے سامنے یہ تک کہنا گوارا نہیں کرتے کہ بھائی صاحب یہ غلط ہے، نہیں کہتے۔ حالانکہ اللہ کی نبی نے ایک حدیث کے اندر کہا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدی، تم میں سے کوئی اگر برا دیکھے، کوئی برائی کو دیکھے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ سے اسے دور کرنے کی کوشش کرے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر وہ ہاتھ سے دور کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، اگر وہ ہاتھ سے اس برائی کو دور نہیں کر سکتا تو کم از کم اپنی زبان سے دور کرنے کی کوشش کیا کرے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ ضَعْفُ الْإِيمَانِ، اگر وہ اپنے ہاتھ سے بھی نہیں روک سکتا، اپنی زبان سے بھی نہیں روک سکتا تو کم از کم اسے اپنے دل میں برا جاننے کی کوشش کرے۔ کم سے کم برائی کو دیکھ کر کے برا تو سمجھیں، اتنا تو سمجھ جائیں کہ یہ برا ہے، یہ غلط ہے۔ اتنا بھی آج ہمارے ذہن و دماغ میں تصور باقی نہیں رہا۔ یاد رکھیے گا میرے پیارے بھائیوں، اگر آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے تو اپنے ذہن و دماغ میں بٹھا لیجئے کہ اگر اصلاح معاشرے کا کام نہ کیا تو اللہ کا عذاب آ سکتا ہے، اللہ کا عذاب آئے گا تو کوئی بچ نہیں پائے گا۔ اگر برائی کو دیکھ کر کے خاموش رہے، غلط ہوتا رہا، دیکھتے رہے، برائی ہوتی رہی اور ہم دیکھتے رہے، اس کو روکنے کی کوشش نہ کی تو اللہ رب العالمین کی لعنت ہمارے اوپر برسے گی۔ اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کے جو کافر تھے ان کے بارے میں کہا ہے کہ بنی اسرائیل کے کافروں کی ایک برائی یہ تھی کہ وہ برائی کو دیکھتے تھے، لوگوں کو برائی دیکھ کر کے منع نہیں کرتے تھے۔ اللہ نے قرآن میں کہا لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کے کافروں پر لعنت کی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی، حضرت داؤد علیہ السلام کی زبانی، بنی اسرائیل کے کافروں پر لعنت کیوں کی گئی؟ اللہ نے قرآن میں وجہ بھی بیان فرمائی، ذالک بما عصوا، اس لیے کہ بنی اسرائیل کے کافر اللہ کی نافرمانیاں کیا کرتے تھے، اللہ کی بغاوت کیا کرتے تھے، برائیاں کیا کرتے تھے، اللہ کی بغاوت کھلے عام کیا کرتے تھے۔ وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اللہ کی نافرمانی میں حد سے تجاوز کیے ہوئے تھے۔
اور ان پر تدبر کیا ہوتا تو آج اس میلے کے اندر اتنی بھیڑ اور اتنا تماشا نہیں ہوتا جتنی تماشائی آج اس جلسہ گاہ کے اندر ہوتی. لیکن مشکل کیا ہے؟ نہ قرآن پڑھا ہے، نہ بچوں کو پڑھایا ہے، نہ مدرسے میں بچوں کو بھیجا ہے، نہ قرآن کبھی کھول کر کے دیکھا ہے، نہ قرآن کبھی سمجھنے کی کوشش کی ہے. نتیجہ یہ ہے نہ دینی تعلیم کی اہمیت پتا، نہ قرآن کا مقام پتا، نہ ان مجلسوں کی اہمیت پتا. میرے پیارے بھائیوں، صرف جس ڈھرے پر ہماری زندگی گزر رہی ہے اسی پر گزر جائے گی اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیوں کیا تھا. تو بنی اسرائیل کے جو کافر تھے ان کی ایک برائی یہ بھی تھی، کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون. بنی اسرائیل کے کافروں کے اندر ایک برائی یہ بھی تھی. اللہ بیان فرما رہا ہے کہ یہ بنی اسرائیل کے کافر برائی کو دیکھ کر کے لوگوں کو روکا نہیں کرتے تھے. ان کی آنکھوں کے سامنے غلط ہوتا تھا، ان کی آنکھوں کے سامنے برائیاں ہوتی تھی، ان کی آنکھوں کے سامنے لوگ جوا کھیلا کرتے تھے، ان کی آنکھوں کے سامنے لوگ شراب پیا کرتے تھے، ان کی آنکھوں کے سامنے لوگ رشوت لیا کرتے تھے، رشوت دیا کرتے تھے، ان کی آنکھوں کے سامنے سود کی لین دین ہوا کرتا تھا، سودی کاروبار کیا جاتا تھا، ان کی آنکھوں کے سامنے چوری بھی کی جاتی تھی، لیکن یہ لوگوں کو منع نہیں کیا کرتے تھے. اسی لیے بنی اسرائیل کے کافروں پر لعنت کر دی گئی. میرے بھائیوں، اصلاح معاشرے کا کام کرنا پڑے گا، لوگوں کو عمیق گہرائی سے نکالنا پڑے گا. جو آج امت محمدیہ کے لوگ جہالت میں پھنسے ہوئے ہیں، جہالت کے عمیق دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، اس کو نکال کر کے لانا پڑے گا، ان کی اہمیت کو انہیں بتانا پڑے گا. اگر اصلاح معاشرہ کا کام نہ کیا تو اللہ کا عذاب آئے گا، سب پس جائیں گے، سب مٹی میں مل جائیں گے. اللہ کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں، اللہ ڈھیل. ظلم عظیم. حضرت لقمان نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اے میرے بیٹے، میں اس دنیا سے جب چلا جاؤں، جب میں رخصت ہو جاؤں، اے میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر لینا، اللہ کے علاوہ کسی غیر کی عبادت مت کر لینا، اللہ کے علاوہ کسی غیر پر بھروسہ مت کر لینا، اللہ کے علاوہ کسی غیر کے در پر جا کر کے اپنی جھولی کو مت پھیلانا. اے میرے بیٹے، یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کر لینا، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت بھی مت کر لینا، اللہ کے علاوہ کسی غیر کے سامنے جا کر کے اپنی جھولی مت پھیلا لینا. یہ بہت بڑا جرم ہے. ان الشرک لظلم عظیم. اللہ کی نگاہ میں بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا کرائم ہے. تو شرک ہو رہا ہے. آج آپ دیکھیں گرے پڑے معبودوں کو پوجا جا رہا ہے. تمہیں گناہ کبیرہ کے بارے میں نہ بتلا دوں؟ اے صحابہ، کیا میں تمہیں ایسے گناہوں کے بارے میں نہ بتلا دوں جنہیں شریعت کی نگاہ میں بڑا کہا جاتا ہے؟ کیا میں تمہیں ایسے گناہوں کے بارے میں نہ بتلا دوں جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہو سکتے؟ صحابہ کرام نے بیک زبان ہو کر کے کہا، اے اللہ کے رسول، ضرور ہمیں بتلائیے وہ کون سے گناہ ہیں جو شریعت کی نگاہ میں بڑے مانے گئے. اے اللہ کے نبی، ضرور ہمیں بتلائیے ان گناہوں کے بارے میں. اللہ کے نبی نے فرمایا، الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر لینا، کسی چیز میں بھی ہو. کسی کے گھر شادی ہو گئی ہے، بچے کی ولادت نہیں ہو رہی ہے، 2 سال ہو گئے، 4 سال ہو گئے، 6 سال ہو گئے، 8 سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے، عقیدہ بگڑنے لگا. چلو فلاں بابا کے پاس چلو، چلو فلاں تعویذ لینے چلو، فلاں صاحب کے پاس چلو، علاج ہو رہا ہے اور بچے مل رہے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. خواتین اسلام کا بھی عقیدہ بہت ڈگمگاتا ہے. ایسی گھڑی میں شادی ہو گئی ہو، کئی سال گزر گئے ہوں، گود میں کوئی بچہ نہ ہو، عقیدہ بگڑنے لگتا ہے. بھائی صاحب، ہمارے یہاں چلو آپ کو دکھلاؤں بریلی کے اندر کتنی خرافات ہیں، کتنی بدعات ہیں.
آپ کے ذہن و دماغ میں نہیں ہوگا کتنی خرافات شہر بریلی کے اندر لوگوں نے قائم کر رکھی ہیں، اور کس طریقے کا شرک، کس طریقے کی خرافات وہاں ہو رہی ہیں۔ بس اللہ کی پناہ، کب اللہ کا عذاب آ جائے کچھ پتہ نہیں۔ روئے زمین پر بہت زیادہ شرک ہو رہا ہے، یہی وجہ ہے کہ آج مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، مسلمانوں کو پیٹا جا رہا ہے، ان کی مسجدوں پر حملے کیے جا رہے ہیں، ان کو در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور کیا جا رہا ہے، ان کو بھگا دیا جا رہا ہے، ان کی اہمیت کو نہیں سمجھا جا رہا ہے۔ یہ نتیجہ ہے کہ ہم شرک کر رہے ہیں۔ شرک کو ختم کریے، شرک سب سے بڑا پاپ ہے۔ آپ کو معلوم ہے جو لوگ شرک کرتے ہیں نا، وہ اللہ کی اہمیت کو نہیں سمجھتے۔ اللہ کی اہمیت ان کو پتہ ہی نہیں کہ اللہ کا مقام کیا ہے، اللہ کی اہمیت کیا ہے، اللہ کی شان کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے لوگو ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، اللہ مثال بیان کر رہا ہے، ایک ایگزامپل بیان کیا جا رہا ہے، ذرا دھیان سے سنو، کان لگا کر کے سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جن لوگوں کو بھی پکارا جاتا ہے، اللہ کے علاوہ جن لوگوں کی بھی پرستش کی جاتی ہے، اللہ کے علاوہ جن لوگوں کی بھی پوجا پاٹ کی جاتی ہے، لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، یہ سارے کے سارے لوگ مل کر کے ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے ہیں۔ ایک مکھی پیدا کرنا تو بہت دور کی بات ہے، ایک مکھی کے جسم میں روح ڈالنا تو بہت بڑی بات ہے۔ یہ سارے کے سارے لوگ مل کر کے ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، ایک مکھی کے جسم میں جان بھی نہیں ڈال سکتے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، اگر مکھی ان کے اوپر رکھی ہوئی کوئی چیز اٹھا کر کے لے جائے، کوئی چیز لے کر کے چلی جائے، لا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، یہ اس سے چھین بھی نہیں سکتے، یہ اس سے لے بھی نہیں سکتے۔ ان قبروں میں پڑے ہوئے لوگوں کی یہ حقیقت ہے کہ ان کے اوپر سے مکھی کوئی چیز لے کر کے چلی جائے، مکھی کوئی چیز اٹھا کر کے بھاگ جائے، یہ لوگ اس سے چھین بھی نہیں سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، جو مانگنے والا ہے وہ بھی کمزور ہے، جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہے۔ خالق کو چھوڑ کر کے مخلوق سے مانگا جا رہا ہے، کریٹر کو چھوڑ کر کے کریشن سے مانگا جا رہا ہے، کہاں سے ہمارا معاشرہ سدھرے گا؟ اللہ نے آگے کہا، ما قدر اللہ حق قدرہ، ان شرک کرنے والوں نے اللہ کی قدر کو سمجھا ہی نہیں، اللہ کے مقام کو ان لوگوں نے بھلایا ہے، اسی لیے شرک کر رہے ہیں۔ اور اللہ نے ایک دوسرے مقام پر معلوم ہے کیا کہا؟ ان الذین تدعون من دونہ لا یملکون من قطمیر، اللہ کے علاوہ جن کو پکار رہے ہو نا، یہ قطمیر کے بھی مالک نہیں ہیں۔ قطمیر معلوم ہے کس کو کہتے ہیں؟ کھجور دیکھیے اپنے، کھجور کی جو گٹھلی ہوتی ہے، گٹھلی کے اوپر، گٹھلی بھی نہیں کہا، گٹھلی کے اوپر جو باریک سی سفید جھلی ہوتی ہے اس کو عربی میں قطمیر کہا جاتا ہے۔ اور یہ اللہ کے علاوہ جتنے بھی معبود ہیں یہ قطمیر کے بھی مالک نہیں ہیں، سمجھ لیجیے آپ، قطمیر کے بھی مالک نہیں ہیں جن کو یہ لوگ پکار رہے ہیں۔ تو شرک سے اپنے آپ کو بچائیے، اور معاشرے کو سدھارنا ہے تو شرک سے اپنے آپ کو بچانا پڑے گا۔ اور معاشرے کی ایک بہت بڑی خرابی معلوم ہے کیا ہے؟ لوگ نمازیں نہیں پڑھ رہے ہیں، مسجدوں کے قریب نہیں آ رہے ہیں، کئی ہفتے گزر گئے، سال گزر گئے، مسجدوں کے قریب نہیں، نمازوں کے قریب نہیں، سالانہ جلسے میں آ گئے، سالانہ پروگرام میں آ گئے، جمعہ آ گئے، عید میں آ گئے، کسی کے جنازے میں چلے گئے، بس سمجھ لیا ہم مسلمان ہیں اور یہی مسلمان ہونے کے لیے کافی ہے۔ میرے بھائیوں، معاشرے کو اگر سدھارنا ہے تو اپنے آپ کو نمازی بنانا پڑے گا، اپنے آپ کو مسجدوں سے جوڑنا پڑے گا، اپنے آپ کو مسجدوں سے تعلق مضبوط قائم کرنا پڑے گا، تبھی معاشرہ سدھر سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں اپنے نبی کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ، اے نبی
آپ کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ نماز کو قائم کریں. آپ ایسا بھی نہیں ہے کہ صرف لوگوں کو نماز کا حکم دیتے رہیں, آپ صرف لوگوں کو نماز کی طرف بلاتے رہیں. وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا, نماز پر خود بھی ڈٹے رہنا ہے, خود بھی نماز کی پابندی کرنا ہے. آج لوگ نماز چلا رہے ہیں, نماز پڑھیے, لیکن خود نماز نہیں پڑھ رہے ہیں. تو نبی سے کہا گیا کہ آپ لوگوں کو نماز کا حکم دیں اور خود بھی اس پر ڈٹے رہیں. تو نماز قائم کریے, معاشرہ سدھر جائے گا. اللہ رب العالمین نے تو یہاں تک کہا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, اگر نماز پڑھو گے, نماز قائم کرو گے تو بہت ساری بدعت و خرافات سے, بہت ساری برائیوں سے تم بچ جاؤ گے. لہٰذا اگر معاشرے کو سدھارنا چاہتے ہو تو نماز کو قائم کرو. اسی طریقے سے ایک تیسری خرابی معاشرے کی یہ ہے کہ آج اگر ہمارے گھروں میں والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں نا, تو ان کو یہ سمجھتے ہیں کہ گھر کا کوڑا ہے, یہ تو کچڑا ہے. ان کی اہمیت کو نہیں سمجھتے, ان کو جہاں چاہتے ہیں وہاں پھینک دیتے ہیں, وہاں ڈال دیتے ہیں. ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں سمجھتے, ان کے کھانے پینے کا کوئی صحیح انتظام نہیں کرتے, ان کو گالیاں دیتے, ان کو بھگاتے, ان کو سب و شتم کا نشانہ بناتے. یہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے. والدین کا مقام بہت زیادہ اونچا ہے, اور معاشرے کی یہ تلخ حقیقت ہے کہ آج والدین کو ستایا جا رہا ہے, والدین کو گھر سے بھگایا جا رہا ہے. شادی کر لینے کے بعد انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہماری جو بیوی ہے, ہماری جو پتنی ہے, یہی سب کچھ ہے اور یہی گھر کی مالک ہے. والدین کے مقام کو وہ بھول جاتا ہے. حالانکہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں والدین کا مقام بیان کیا اور فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. اے لوگو, تمہارے رب نے تو یہ فیصلہ کر دیا ہے, تمہارے رب نے تو یہ ججمنٹ دے دیا ہے کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو. اپنے والدین کے ساتھ, اپنے بوڑھے ماتا پتا کے ساتھ اچھا ویوہار کرو. اگر یہ بوڑھے ہو جائیں, اولڈ عمر کو پہنچ جائیں, تو ان کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ, ان کو اف تک نہ کہو. ولا تنہرہما, ان کو ڈانٹو بھی نہیں. یہ بڑھاپے میں چڑچڑے پن کے شکار ہو جاتے ہیں, ان کا ذہن و دماغ بچوں کی طرح ہو جاتا ہے. ان کو ستاؤ نہ, ان کو گالیاں نہ دو, ان کو بھگاؤ نہ, ان کو مارو نہ. یہ اللہ رب العالمین قرآن میں ہمیں تعلیم دے رہا ہے. تو معاشرے کی اس برائی کو بھی ختم کرنا پڑے گا. ایک آخری برائی بیان کر کے ختم کر رہا ہوں, جس کا تعلق ہماری مائیں اور بہنوں سے ہے. وہ بھی اس پروگرام میں آئی ہیں. اگر ان کے تعلق سے بات نہ بتائی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے حق میں یہ غلط ہوگا. آج کل ہماری مائیں اور بہنیں جو ہیں, خواتین جو ہیں, عورتیں جو ہیں, ان کے اندر بھی بہت زیادہ برائیاں ہیں. بے حیائی, عریانیت, ویلگیرٹی, ننگا پن آج ہماری مائیں اور بہنوں کے اندر آ گیا ہے. یاد رکھیے گا, جب تک یہ ہماری مائیں اور بہنیں نہ سدھری, مائیں بہنوں نے اپنے آپ میں چینجنگ پیدا نہ کی, تب تک معاشرہ نہیں سدھرے گا. اگر معاشرے سے بے حیائی کو ختم کرنا ہے تو اپنی ماؤں اور بہنوں پر کنٹرول کر لیجئے. ان کو گھر سے بے گھر نہ ہونے دیجئے, ان کو بغیر پردے کے گھر سے نکلنے نہ دیجئے. معاشرہ سدھر جائے گا. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ یہ شیطان جو ہے ایک عورت کی ذریعہ معاشرے کے اندر بے حیائی پھیلانا چاہتا ہے, معاشرے کے اندر عریانیت پھیلانا چاہتا ہے. اور یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک روایت کے اندر بیان فرمایا المرأۃ عورۃ فإذا خرجت استشرفها الشیطان. یہ عورت جو ہے پردے میں رکھنے کی چیز ہے, یہ عورت پردے میں چھپا کر کے رکھنے کی چیز ہے, چہار دیوارے میں رکھنے کی چیز ہے. جب یہ عورت گھر سے نکلتی ہے تو اس کے اوپر شیطان حاوی ہو جاتا ہے.
اور شیطان اس کے اوپر حاوی ہو کر کے معاشرے میں لوگوں کو بھڑکاتا ہے، لوگ اس عورت کے پیچھے لگتے ہیں اور فتنے میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے تو قرآن میں اس عورت کو اپنے جسم کے پردہ کرنے کا حکم دیا، اس کی آنکھوں کا پردہ کرنے کا حکم دیا، اس کی آواز کا پردہ کرنے کا حکم دیا، اس کے پائل کی چھنکار کا بھی پردہ کرنے کا حکم دیا۔ قرآن پڑھیے، اللہ رب العالمین نے قرآن میں اس عورت کو پردے میں رہنے کا حکم دیا اور نبی کو مخاطب کر کے کہا کہ اے نبی ان مومنہ عورتوں سے کہہ دیجئے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ اے نبی آپ اپنی بیویوں سے بھی کہہ دیجئے، اپنی بیٹیوں سے بھی کہہ دیجئے، سارے کے سارے مومنوں کی عورتوں سے بھی کہہ دیجئے جب یہ گھر سے نکلا کریں تو اپنے اوپر چادر ڈال لیا کریں، کوئی پردہ ڈال لیا کریں، کوئی جلباب ڈال لیا کریں، کوئی چادر سے اپنے آپ کو ڈھانپ لیا کریں۔ تو اللہ نے نبی کے ذریعہ پوری امت محمدیہ کے پورے مومنوں کی عورتوں کو پردہ کرنے کا حکم دیا، لیکن آج پردہ کرنے کو کوئی تیاری نہیں۔ آواز کا بھی پردہ کرنے کا حکم دیا کہ آج اگر عورتوں کے پاس فون بھی آتا ہے نا تو بہت ہلکے آواز میں، نرم آواز میں، نرم لہجے میں ہائے اور ہلو کرتی ہے نا، آواز کا پردہ کرنے کا حکم بھی اللہ نے دیا۔ اللہ نے قرآن میں کہا یا ایھا النبی قل للمؤمنین یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن۔ اے نبی آپ ان مومنوں کی عورتوں سے کہہ دیجئے، ان مومنوں سے کہہ دیجئے جب یہ لوگ نکلا کریں تو اپنی آواز کو پست کر لیا کریں، اپنی نگاہوں کو نیچا کر لیا کریں۔ مومنوں کو بھی مخاطب کیا گیا اور مومنوں کی عورتوں کو بھی مخاطب کیا گیا کہ جب یہ نکلا کرے تو نگاہیں نیچی ہونا چاہیے، آواز میں نرمی ہونا چاہیے، آواز پست ہونا چاہیے، لہذا عورتوں کو آواز کا بھی پردہ کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے عورتیں جو زیور پہنتی ہیں، پائل پہنتی ہیں، اس کی آواز بھی غیر مردوں کے کانوں میں نہ پڑنا چاہیے۔ یہ جب گھر سے نکلیں تو بالکل پردے میں ہو کر کے نکلیں، نقاب میں نکلیں، تاکہ معاشرے کے اندر بے حیائی قائم نہ ہو، معاشرے کے اندر غیرتی، بے حیائی، بے پردگی، عریانیت قائم نہ ہونے پائے، تبھی معاشرہ سدھر پائے گا۔ ہماری مائیں ہیں، ہماری بہنیں ہیں، ہماری بیٹیاں ہیں، ہماری بیویاں ہیں، اگر یہ سدھر جائیں گی تو میں سمجھتا ہوں کہ معاشرہ سدھر جائے گا۔